जी तो नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर गौरव आर्या के कुछ सवालों के जवाब देने के लिए या उसकी कुछ हरकतों पर नजर रखते हुए हम कुछ चीजें आपके सामने ला रहे हैं। गौरव आर्या को आजकल किससे मोहब्बत हो गई है, जरा गौरव आर्या साहब की बात सुने, फिर हम आपसे बात करते हैं। पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं मोदी जी, आज आपका जन्मदिन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम आपको बहुत लंबी उम्र दें और आपको पूरी सेहत दें, तंदुरुस्ती दें कि आप इस नेशन को लीड कर सकें और कई 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 साल, क्योंकि आपके जैसे लीडर की इस वक्त इस देश को आवश्यकता है। दोस्तों, कई लोग हैं कई कारणों से मोदी जी से प्यार भी करते हैं, और मैं क्यों प्यार करता हूं या मुझे क्यों अच्छे लगते हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं। जी तो आपने गौरव आर्या साहब की बात सुनी, उन्हें मोदी से मोहब्बत हो गई है। वो मोदी के बड़े आजकल शैदाई हो गए हैं, वो मोदी के बड़े आशिक हो गए हैं। वो चाहते हैं कि मोदी लंबे अरसे तक हुक्मरानी करे, जब तक मोदी चाहता है वो हुक्मरानी करे। मेजर साहब, आपके ऊपर की चैम्बर खाली है, ये मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं सकता कि जब तक मोदी चाहे। नहीं, ऐसे नहीं है। जब तक इंडिया के अवाम चाहे या जब तक खुदा चाहे, इससे पहले नहीं हो सकता, इसके बाद में भी कुछ नहीं हो सकता। अपनी थोड़ा सा चैम्बर को ठीक करें, कुछ बादाम वादाम खाया करें, शायद कुछ चीजें आप में आए। मुझे तो आप खिसके हुए इंसान लगते हैं कि आप और आपकी मेंटेलिटी मेरे ऊपर बिल्कुल खुलकर वाज़ेह हो रही है कि आपकी शख्सियत जिन दरीचों में बंद थी वो खुलते जा रहे हैं ऐसा ऐसा, कि आप एक पुरतशद्दुद ज़हनियत रखने वाले इंसान हैं। आप नफरत की फैक्ट्री हैं। नफरत आपके खून में या आपके खमीर में भरी हुई है, इसलिए कि आप एक ऐसे शख्स से मोहब्बत करने लग गए हैं जो शख्स बुचर ऑफ द गुजरात है, जिसने बेगुनाह इंसानों का, गुजरात में बेगुनाह इंसानों का खून बहाया। वो शख्स मोदी इतना फासिक जालिम इंसान है कि जो अपने इक्तदार के लिए इंडियन फौजियों को मरवाता है, जिसने उड़ी का वाकया करवाया, जिसने पठानकोट का वाकया करवाया। वो नफरत के कारोबार करता है, जो अब बाबरी मस्जिद की जगह फिर से मंदिर का इफ्तिताह करके हिंदुओं की वो जो मोहब्बत है उसको हासिल करके फिर से वोट लेना चाहता है। आपके पास अगर इतना काम आपने किया है नरेंद्र मोदी साहब, तो वो पोर्ट्रे करें। ये मुसलमान दुश्मनी, इसकी बुनियाद पे ही आप जो वोट लेते हैं, इसके अलावा इसका मतलब है कि आपके दामन में कुछ नहीं है। और ये जो गौरव आर्या साहब जैसे लोग बैठे हुए हैं आपकी कसीदा गोई के लिए, ये तो खुशामद परस्त लोग हैं। गौरव आर्या को लगता है कोई टिकट विकेट चाहिए या कोई ये भाजपा का कोई वो मेंबरशिप लेना चाहता है, या मेरे ख्याल में ये बीजेपी का अनडिक्लेयर्ड मेंबर है भी, क्योंकि बीजेपी शिद्दत पसंद दहशतगर्द तंजीम है जिसने इंडिया के मुआशरे की चूल्हे हिला के रख दिए हैं। आज शायद गौरव आर्या या कुछ हमारे हिंदू साथियों को ये मेरी बात नापसंद नागवार गुजर रही होगी, लेकिन मेरी बात लिख लें। आपके मुआशरे में नफरत के वो बीज बो दिए गए हैं जिसकी फसल आप अगले 10-15 साल में काटेंगे। और मोदी आपकी नस्लों के दामन को वो आग लगा के गया है कि आप वो आग बुझाना चाहेंगे, लेकिन वो आग आपसे बूझेगी नहीं। उसकी वजह यह है कि नफरत, जब आपके बच्चों के जहनों में नफरत भर दी जाती है ना, तो फिर वो नफरत निकाली नहीं जाती। जाहिर है वहां पर इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान कम्युनिटी वहां पर आबाद है, कैसे उनको खत्म कर देंगे, मार देंगे सबको। तो आपकी नस्लों के हाथ खून में रंगे होंगे। क्या कोई हिंदू चाहेगा कि उसका मासूम बच्चा, जो अभी उसकी छोटी सी एज है, 5 साल 7 साल, वो आगे बढ़ रहा है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रहा है, उसके ज़हन में ये डाल दिया गया कि मुसलमान, इसको मारना ठीक है, इसका खून बहा दो, इसकी गर्दन उतार दो, इसको जिंदा जला दो, इसको पत्थर मार मार के संसार कर दो। क्या कोई ऐसा हिंदू चाहेगा? लेकिन मोदी चाहता है कि आपके बच्चे बड़े होकर ऐसा करें। मोदी से बचे। मोदी इंडियन मुआशरे के लिए वो नासूर है कि जो गिद्ध की तरह इंडियन मुआशरे को खा रहा है और उसको पता ही नहीं चल रहा। मोदी साइलेंट किलर है इंडियन मुआशरे के लिए। मोदी वो घुन है जो आहिस्ता आहिस्ता लकड़ी को खा रहा है, और इंडियन मुआशरा
ایک دن منہ کے بل آ کر گرے گا کہ نفرت کے وہاں پر اتنی ہوگی کہ وہاں پر آپ کے بچوں کا زندہ رہنا ناممکن ہو جائے گا. ہر ایک کے ہاتھ میں خنجر ہوگا, ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار ہوگی. تو پلیز اس پر غور انڈین لوگوں نے کرنا ہے, انڈین معاشرے نے کرنا ہے کہ نفرت یا پھر ہر بار الیکشن سے پہلے کیوں ہندو ازم کو پروموٹ کیا جاتا ہے. آپ سال پہلے کر لیتے مندر کا افتتاح, آج ہی کیوں الیکشن کے موقع پر کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ نفرت, ہندو بچوں کے ذہنوں میں نفرت. ذرا میجر گورے پاریا کی ایک اور بات سنیے کہ یہ کشمیر کے بارے میں بارہ مولہ کے متعلق کیا کہہ رہا ہے, پھر کچھ اس پر ہم بات کرتے ہیں. بارہ مولہ میں انفلٹریشن ہوا اور انڈین آرمی کا یہ کہنا ہے کہ انفلٹریشن کو سپورٹ کرنے کے لیے, کیونکہ بھائی جب انفلٹریشن ہوتا ہے تو آپ کو پتا لگتا ہے انفلٹریشن تو آپ فائر کرتے ہیں ان کے اوپر, تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے انڈین آرمی کی پوزیشن کے اوپر پاکستانی آرمی نے فائر کرا. یعنی کہ پاکستانی آرمی نے انڈین آرمی کے خلاف فائرنگ کری ہے لائن آف کنٹرول پہ, تاکہ آتنکوادی گھس جائیں. میجر گورے پاریا صاحب, ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ پروموٹر ہیں نریندر مودی کے, آپ سپورٹر ہیں, آپ اس کی میڈیا کیمپین کا حصہ ہیں. پاکستان کی فوج بارڈر پر انڈین فوج پر گولیاں نہیں چلا رہی, خود انڈین جو راہ ہے وہ لوگوں کو مروا رہی ہے, مودی کے کہنے پر انڈین فوجوں کو مار رہی ہے اور نام پاکستان کا دیا جا رہا ہے. کیا ہوگا اس سے ہوگا کیا؟ ہندو کمیونٹی یہ سمجھے گی, انڈیا کے ہندو یہ سمجھیں گے کہ اوے پاکستان کی فوج ہم مار رہی ہے, اوے مودی نو ووٹ کرو, اوے مودی دے ہاتھ مضبوط کرو. یہ ہو رہا ہے. جو انڈیا کے لوگوں کے گھروں میں جوان بچوں کی لاشیں جا رہی ہیں فوجیوں کی, وہ مودی مروا رہا ہے, وہ را مروا رہی ہے. پاکستان کی فوج ایسا نہیں کر رہی. اگر ایسا کر رہی تو پھر آپ نے کہاں ریٹرن میں آپ نے فائرنگ کی؟ یہ کیا بچوں والی حرکتیں کہ بارڈر پر فائرنگ کر کے دہشت گردوں کو اندر گھسیڑا جا رہا ہے. کتنا آسان کام ہے. کیا آنکھ مٹکتے ہی دہشت گرد اندر گھس جاتے ہیں؟ کیا بچوں والی حرکتیں میجر آ رہی ہیں؟ تم کس فوج میں کام کرتے رہو؟ کوئی وہ تو نہیں, کوئی وہ جو محلے میں ایک بچوں کی فوج ہوتی ہے اس کے میجر تو نہیں تھے تم. اسی لیے تو تمہیں پینشن نہیں دی جا رہی کہ تمہارا اوپر چیمبر خالی ہے. تم پتہ نہیں تمہیں کس چکر میں نکالا گیا تھا. ہمیں پتہ ہے وہ حوالدار صاحب نے آپ کے ساتھ کیا مقدمہ پیش کیا تھا, اور وہ نائب صوبیدار صاحب نے آپ کے ساتھ کیا آپ کو سزا دی تھی. ہمیں پتہ ہے. تھوڑا سا لیول پہ رہو, ادروائز ہم سچ بتا دیں گے, پھر یہ نہ ہو کہ تم یوٹیوب بھی چھوڑ کے بھاگ جاؤ, کچھ اور کر رہے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے, اس بندے نے ایک مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بات کی. ذرا اس کی یہ بات سنیں, پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں. یہ ہے کہ تمہیں اوپر حور ملیں گی 72, ان 72 حور کے پیچھے ایسے پاگل ہو رکھے ہیں مدرسہ والے جتنے بھی ہیں پاکستان میں مدرسہ شہر, یہ پریشان ہو گئے کہ ہمیں حور چاہیے, ہمیں. اب کتنی حوریں ہوں گی اوپر؟ میں بھی یہ سوچتا ہوں کتنی ہوں گی یار, 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ, ان اینڈنگ حور تو نہیں ہوں گی نا, کہ مطلب کہ کیا ہے, پورا اوپر ملک بنا رکھا ہے کہ جس میں حور ہی حور ہے. دیکھیں میجر گورے پاریا, میں ہرگز آپ کے مذہبی عقائد پر نہ تنقید کروں گا, نہ مجھے یہ حق حاصل ہے, کیونکہ میرا دین یہ مجھے کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. جو جہاں پہ ہے اس کا حق ہے. ہاں, آپ اس کو اپنے اخلاق کے ذریعے, آپ اس کے اپنے عمل کے ذریعے اس کو بتائیں ضرور, اس کو اچھے برے کی بات ضرور بتائیں, لیکن اس پر آپ جبر یا ظلم نہیں کر سکتے. یہ میرا دین کہتا ہے. آپ کو پہلے دین اسلام کے بارے میں پڑھنا چاہیے. آپ کہہ رہے نا کہ اتنی حوریں کہاں رہتی ہیں, تو وہ جو خالق کے کائنات ہے نا, جس نے زمین, جس نے پہاڑ, چرند پرند کو خلق کیا ہے, اور میجر گورے پاریا صاحب, جس خالق کے کائنات نے آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ محترمہ کے خمیر میں رکھا, آپ نے ماں کے پیٹ میں, یا میں نے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے پرورش پائی, وہاں پر کون آپ کو غذا دیتا رہا؟ وہاں پر کون آپ کو آکسیجن دیتا رہا؟ تو خدا ہے. یہ دنیا سے تھوڑی چل رہی ہے. پڑھیں لکھیں, تھوڑا سا کچھ مذہب کے بارے میں پڑھ لکھ لیں. میں کچھ سخت باتیں بھی کر سکتا ہوں, لیکن میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا. میں آپ کے چکر میں خود گنہگار نہیں ہونا چاہتا. اخلاق سب سے بڑا دین ہے, اور دین اسلام اخلاق کا درس دیتا ہے کہ جس کے اخلاق بلند ہے اس کے اعمال بلند ہے. جو شخص بد اخلاق ہے, وہ چاہے مسلمان ہے
چاہے وہ ہندو ہے، کرسچن ہے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کے اعمال غارت ہیں، تو میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا۔ براہ مہربانی اچھی بات نہیں، آپ پہلے یا تو دین اسلام کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیں۔ انسان کو ہمیشہ ایک دوسرے اچھے سے اچھے کی صحیح کرنی چاہیے، تھوڑا ریسرچ کریں کہ دین اسلام کیا ہے، ہندوازم کیا ہے، پھر آپ پر چیزیں باز ہو جائیں گی۔ دیکھیں، انسان کو خداوند کریم نے اشرف المخلوقات، تمام اپنی مخلوقات میں اشرف بنایا ہے، سب سے افضل ترین مخلوق ہے انسان، کیونکہ انسان کے سامنے سارے راستے ہیں، اس کے سامنے برائی کا راستہ بھی ہے، اس کے سامنے اچھائی کا راستہ بھی ہے۔ وہ چوز کرے کہ وہ برائی کے راستے پہ چلے گا تو ایک دن جب وہ لوٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں جائے گا تو اس کا اعمال کا حساب ملے گا۔ جو اچھے راستے پہ چلے گا، اچھائی کے راستے پہ چلے گا، جب وہ اپنے رب کے پاس لوٹ کر جائے گا تو اسے انعام و اکرام دیے جائیں گے۔ تو یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ پھر کیسے انسان زندہ ہوگا، پھر کیسے انسان مرے گا، تو میجر گورے فاریہ صاحب، آسان جواب ہے کہ ایک انسان ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوتا ہے۔ کون ہے جو اس اندھیر کوٹری میں ایک خون کے لوتھڑے کو انسان کی شکل دیتا ہے؟ کون ہے جو وہاں پر آپ کو غذا اور خوراک دیتا ہے؟ کبھی اس مسئلے پہ بات ہوئی تو لمبی آپ سے بات کریں گے، بات لمبی ہو رہی ہے۔ میجر گورے فاریہ صاحب کوشش کریں کہ کسی کے مذہبی عقائد پر، ہم بھی کوشش کرتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ آخری حد تک کسی کے مذہبی عقائد پر بات نہ کریں، وگرنہ ہم بھی بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم اچھے اخلاق اور اچھے انداز میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بھی کوشش کیا کریں، اپنی بات ضرور آپ رکھیں لیکن اچھے انداز میں۔ یہ بری بات ہے کہ کسی کے مذہبی عقائد پر جب آپ کے پاس علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ اپنی زبان کو چپ رکھو، اپنی زبان کو بند رکھو، ادروائز انسان بے نقاب ہو جاتا ہے، آپ کے چہرے سے نقاب اتر جاتا ہے، جیسے آپ کے میجر گورے فاریہ آپ کے چہرے سے اتر رہا ہے، تو بہتر ہے کہ اپنی زبان کو بند رکھو۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔